حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حرم مبارک سراپا پردہ تھا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہر حال میں پردے کا لحاظ فرمایا کرتی۔ روایات کے اندر آتا ہے ازواج مطہرات جب گھر میں تشریف فرما ہوتی تو اپنا رخ اپنے صحن کی جانب کرنے کے بجائے دیوار کی جانب کر کے رکھتی۔ پوچھنے پر فرمایا کہ ہم گھر میں بھی اس وجہ سے اس طرح بیٹھتی ہیں کہ کوئی اچانک اپنے چھت پر چڑھے اور اس کی نگاہ ہمارے چہرے پر نہ پڑ جائے، اس وجہ سے ہم گھر میں بھی پردے کا لحاظ کر کے بیٹھتی ہیں۔ اور یہ پردہ اور غیرت ان کی طبیعت اور مزاج کے اندر داخل تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں ہم حالت احرام میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی۔ حالت احرام میں کشف وجہ لازم ہے، چہرے کو کھول کر رکھنا واجب ہے۔ فرماتی ہیں جب ہم حالت احرام میں ہوتی تو اپنے سر کے ساتھ کوئی چھڑی باندھ لیتی، جب کسی کے سامنے آنے کا ڈر ہوتا تو ہم اس چھڑی کے ذریعے پردے کو آگے سرکا لیتی تاکہ چہرے پر کپڑا بھی نہ آئے، وہ واجب بھی پورا ہو جائے اور یہ غیرت والا تقاضا بھی پورا ہو جائے، پردے والا تقاضا بھی پورا ہو جائے۔ اور جب کسی کے سامنے سے آنے کا ڈر نہ ہوتا تو ہم پردے کو تھوڑا پیچھے سرکا لیتی۔ اس طرح حالت احرام میں بھی ہم پردے کا لحاظ فرمایا کرتی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب بامر مجبوری ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑے تو ہم اپنا کپڑا اپنا برقع ٹخنوں سے کتنا نیچے رکھیں تاکہ ہمارے قدموں کے نشان بھی کسی کو نظر نہ آئیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت ٹخنوں سے نیچے رکھ لو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس طرح تو پھر چلنے میں پاؤں کے تلوے نظر آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے پردہ پورا نہیں ہوتا تو تم 2 بالش ٹخنوں سے نیچے برقع رکھ لو۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ پردے کا خود تقاضا فرما رہی ہیں۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پردے کی مثال تو کائنات میں ملنا مشکل ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر سے باہر کہیں بامر مجبوری نکلنا ہوتا تو حضرت حسن پاک اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان دونوں کو ساتھ لیتی اور ایک کو آگے رکھتی ایک کو پیچھے۔ ایک کو آگے اس وجہ سے رکھتی کہ تاکہ وہ قدم رکھے اور اس کے قدموں کے نشان پر میں قدم رکھوں تاکہ غیر کے قدم کے نشان پر میرا قدم نہ آ جائے، اور پیچھے ایک محرم کو اس وجہ سے رکھتی تاکہ وہ میرے قدموں کے نشانات پر اپنے قدم رکھتا آئے تاکہ میرے قدم کے نشان بھی مٹ جائیں اور میرے قدموں کے نشان پر غیر کی نگاہ نہ پڑے۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہر وقت آپ غمگین رہتی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فراق میں روتی رہتی، غمگین رہتی۔ ایک دن معمول سے ہٹ کر آپ نے زیادہ رونا شروع کیا۔ حضرت اسماء بنت امیس نے پوچھا اے فاطمہ، آپ اس طرح زار و قطار کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں نے عورتوں کے جنازے دیکھے ہیں، جب عورتوں کا جنازہ نکلتا ہے تو جنازے میں ان کے جسم کا غبار نظر آ رہا ہوتا ہے، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ زندگی میں تو میں نے پردے کا لحاظ رکھا، اب اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کہیں میرا بھی جنازہ اس طرح نہ نکالا جائے اور میرے پیکر پر کسی کی نگاہ پڑ جائے۔ حضرت اسماء بنت امیس نے عرض کی آپ غمگین مت ہوئیے، میں نے کچھ علاقوں میں دیکھا ہے کہ جب عورتوں کا جنازہ نکلتا ہے تو عورتوں کے جنازے کے اوپر اس طرح چھڑی باندھ دیتے ہیں اور کپڑا ڈال دیتے ہیں، ڈولی سی بنا دیتے ہیں، عورت کا پیکر نظر نہیں آتا، تو اس طرح کے انتظام بھی ہو سکتے ہیں۔
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماء بنت امیس کو وصیت فرمائی کہ تو نے میری تجہیز و تکفین کرنی ہے اور اس طرح میرے میت کے پیکر کو بھی چھپا کے رکھنا ہے۔ زندگی میں آپ نے اس طرح پردے کا اہتمام فرمایا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن کے آنچل کو نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح پردے کی پیکر تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو کجا آپ کے دوپٹے مبارک کے کنارے کو سورج اور چاند نے نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس پردہ دار چادر پر امام احمد رضا کی جانب سے لاکھوں سلام ہو۔ اس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پردے کا لحاظ فرماتی، اور جب دنیا میں آپ نے اس طرح پردے کا اہتمام فرمایا، روایات کے اندر آتا ہے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنت میں گزر ہوگا، اس وقت ایک منادی ندا بلند کرے گا، غدو ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اے اہل معاشر تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور اپنے سروں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر نگاہ نہ پڑے، اور سروں کو جھکا لو تاکہ دیکھنے کا احتمال تک ختم ہو جائے۔ اس طرح پردے کا اہتمام فرمانے کے بعد 70,000 حوروں کے جرمٹ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں داخل فرمایا جائے گا۔ یہ تھا اس حرم مبارک کا پردہ اور ان کی غیرت کی کیفیت۔ جبکہ روافض حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی توہین و تنقیص کرتے ہیں اور ان کی بے پردگی کو بیان کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے باغ فدق مانگنے کے لیے گئی، اور وہاں پر فلاں صحابی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دھکا مارا، اور جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ تھی اور ان کا عمل گر گیا۔ اور پچھلے دنوں انہوں نے محروم باغ فدق کا ماتم مجلس منعقد کی، اور اشتہار کے اوپر یہ بات لکھی تھی، مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو، کوئی سوال کرنا سکھا دے بطول کو، کہ ابھی بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دھکے کھا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا مطالبہ ہے کہ مجھے باغ فدق دیا جائے، لیکن ان کو سوال کرنے کا اتنا ڈھنگ نہیں ہے کہ وہ اپنا جو ہے مطلوب حاصل کر سکیں۔ ابھی بھی وہ دربار کے اندر کھڑے ہو کر باغ اپنا مانگ رہی ہیں۔ اس قوم کے رونے کی یہی بات بڑی ہے کہ زہرا اب بھی دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ اس میں شعر لکھا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابھی بھی دربار کے اندر کھڑی ہیں اور باغ کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اور واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح طرح سے توہین کی جاتی ہے کہ ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اور وہ بالوں کے اندر مٹی ڈال رہی ہیں اور رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، اور کبھی جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں شہید ہونے کے بعد، اور کہتی ہیں سر میرے دوش نہ دیوی اج بھین تیری مجبورے، کتھوں لے آواں کفن میں تیرا اتھوں شہر مدینہ دور ہے۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بے پرد ثابت کیا جاتا ہے، اور دوسری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیوں کی بھی اس طرح بے پردگی بیان کی جاتی ہے۔ روافظ کو دیکھا دیکھی نام نہاد بریلویوں نے یہ ٹھیکہ ان سے لے لیا ہے، اور یہ اہل بیت کرام کی توہین کے سلسلہ میں روافظ سے 4 ہاتھ آگے ہیں۔ یہ بھی واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا
کہ کبھی پاؤں میں بیڑیاں ثابت کرتے ہیں، کبھی ان کے دوپٹے اترتے ثابت کرتے ہیں، کبھی کیا توہین کرتے ہیں، کبھی کیا توہین کرتے ہیں۔ ان نام نہاد بریلویوں میں سے ایک کا نام بدر منیر ہے، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم مبارک کی اسی طرح توہین و تنقیص کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانہ مبارک کو بے پرد کیا گیا۔ ساری بے پردگی اس طرح بیان کرتا ہے، اور ایک غلیظ جملہ اہل بیت کی شان میں کسا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ مبارک واقعہ کربلا کے بعد یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی کو وہاں پر یزیدی تاڑنے لگے، اور ہر ایک ان کے ننگے چہرے کو گھور گھور کے دیکھنے لگا، اور کوئی یزیدی کہتا تھا کہ یہ مجھے دے دو، کوئی کہتا تھا یہ مجھے دے دو۔ اس طرح یزیدی فوج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے مبارک کو بے پرد کر کے ان پہ ہمراہ آور ہے۔ اس کا یہ کلپ سنیے۔ تہذیب التہذیب لکھنے والا امام شہاب الدین احمد بن حجر اسقلانی، صحیح روایت سے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ یزید کی کچہری میں بیویوں کی توہین ہوئی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 205 ہے تہذیب التہذیب کا، میں صفحہ بھی دکھاتا ہوں، کیمرے والے بھائی بھی اس کو کیچ کریں اور ملا کو دکھائیں کہ ملا کی آنکھوں پر یزیدی اینک چڑھی ہے کالے کلر کی، کالے کلر کی اینک اتارے اور حسینی نظر سے دیکھیں تو آپ کو تہذیب التہذیب میں نظر آئے گا کہ حسین کی بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہوا۔ جب امام حسین کے وہ بچے ہوئے افراد اور خواتین یزید کے دربار میں آئے، ثم دخلوا علیہ فہنوہ بالفتح، سب سے پہلے جب خواتین کربلا اور امام حسین کا سر اور شہداء کے سر یزید کے دربار میں آئے، سب سے پہلے شام والے یزیدیوں نے اٹھ کے یزید کو فتح کی مبارک دی۔ فتح کی مبارک دینے کے بعد فقام رجل منہم احمر ازرق، ایک نیلی آنکھوں والا یزیدی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وَنَظَرَ إِلَى وَصِيفَةٍ مِّن بَنَاتِهِمْ، اور حسین کی بیٹی کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگا۔ کس کو دیکھنے لگا؟ حسین کی بیٹی کو۔ آج ملا کہتا ہے ہماری سکیم پردہ بچاؤ سکیم ہے، ہم نے لوگوں کو پردہ سکھایا ہے، ہم نے لوگوں کو غیرت سکھائی ہے، ہم نے لوگوں کو پردہ دیا ہے، لوگوں کی بیٹیوں کو پردہ دیا ہے۔ ارے تیرے ابے کی کچہری میں تو حسین کی بیٹی پہ نظریں ڈالی گئی ہے، تو کہاں چھپتا ہے پردہ لے کے؟ حسین کی بیٹی کی طرف ایک یزیدی نیلی آنکھوں والا دیکھنے لگا، فقالا یا امیر المؤمنین ہب لی ھذی، اور یزید کو کہنے لگا یزیدی نیلی آنکھوں والا حسین کی بیٹی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا امیر المومنین یزید، حسین کی اے دھی مینوں دے دے۔ یہ کلپ آپ نے سماعت فرمایا کہ کن غلیظ لفظوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانہ مبارک کو بے پرد اور ان کی توہین و تنقیص ثابت کر رہا ہے۔ اس سلسلہ میں اولاً گزارش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم مبارک کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا اور نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر یزیدی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم مبارک کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے کی سوچتے تو آسمان پھٹ جاتا، زمین ریزہ ریزہ ہو جاتی، لیکن کسی یزیدی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم مبارک کے ایک بال کی توہین کی بھی طاقت نہ مل سکتی، اور غیرت الہی کبھی بھی اس کو گوارا نہ فرماتی۔ ثانیاً، اگر بالفرض مان لیا جائے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم مبارک کے ساتھ ایسے معاملہ ہوا نہیں ہے، لیکن اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم مبارک کے ساتھ ایسا ہوا،
تو میں پوچھتا ہوں اگر کسی کی عزت کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے، اس کی بہن کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ، اور اس کی عزت کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، تو کیا کوئی بھی ذرا سی غیرت رکھنے والا بندہ بھی اپنی اس بے عزتی کے قصے کو گلی بازار میں، چوکوں پر اور مجالس و محافل کے اندر بیان کرنے کی اجازت دے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ کس کی عزت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرانہ مبارک ہے، حضرت امام حسین کی بیٹی ہے، حضرت امام حسین کی بہن ہے، ان کے سلسلہ میں اس طرح کی جھوٹی روایات گھڑ کے ان کی توہین و تنقیص کی جاتی ہے، اور برملا مجالس کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے، اور محافل و مجالس اس سلسلہ میں منعقد کی جاتی ہیں، اور ان کے اندر اہل بیت کرام کی توہین و تنقیص بیان کی جاتی ہے کہ زینب کے ساتھ ایسے ہوا، حسین کی بیٹی کے ساتھ ایسے ہوا۔ وہاں پر ہماری غیرت کیوں نہیں جوش میں آتی؟ لہٰذا اگر ہم صاحب ایمان ہیں تو جس طرح اپنی غیرت کے معاملے میں ہمارا خون جوش لیتا ہے اور اپنی بے عزتی کے قصے کو بیان کرنے والے کو ہم زندگی بھر منہ نہیں لگاتے، جس گلی سے وہ آ رہا ہو وہ گلی ہم چھوڑ جاتے ہیں اور زندگی بھر اس سے مقاطعہ رکھتے ہیں، تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور غیرت کے سلسلہ میں بھی ہمیں غیرت کرنا ہوگی۔ اس طرح کے خبیث قسم کے لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت مبارک پر حملہ ڈالتے ہیں اور آل بیت کرام کی توہین و تنقیص کرتے ہیں، ہرگز ان کو منہ نہ لگائیے، اور ان کی بکواس بازی سننا حرام 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 ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گستاخوں کو اپنے انجام تک پہنچائے اور امت مسلمہ کو اپنا عقیدہ ایمان محفوظ رکھتے ہوئے ان سے دور و نفور رہنے کی